نسبت عجیب چیز ہے، حقیر چیز کو بہت ہی زیادہ بلندی دے دیتی ہے نسبت۔ اسی نسبت کو نہ سمجھنے سے بہت سے لوگ غلطی کھا جاتے ہیں، اور احترام و تعظیم کا مسئلہ جو ہے وہ نسبت ہی کے اوپر ہے۔ عظمت ملتی ہی ہے نسبت سے۔ اللہ کی ذات سے جسے نسبت ہو وہ عظمت والا، اگر بالذات نسبت ہے تو عظمت بالذات اسے ملتی، بالواسطہ نسبت ہے تو عظمت بالواسطہ اسے ملتی۔ نسبت کو سمجھانے کے لیے بہت ہی چھوٹی مثال جو بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ اچھوں سے نسبت کہاں پہنچا دیتی ہے اور بروں کی نسبت کہاں لے جا کر پھینک دیتی ہے۔ ایک انسان، اس نے ایک جانور لیا، ذبح کیا، چمڑے الگ کیے، دباغت کر کے پاک و صاف کیا، اس چمڑے کے 2 ٹکڑے کاٹے، اور اس کے بعد پھر ایک جلد ساز کے پاس پہنچا کہ یہ قرآن کریم ہے، اس پر چمڑے کی جلد لگا دو، اور ایک ٹکڑا لے جا کر جوتے ساز کے پاس پہنچا کہ میری سائز کا جوتا بنا دو۔ دونوں نے اپنے اپنے وقت میں کام کو پورا کیا۔ جوتے کو ساز کے ہاں پہنچ کر کے یہ جوتا لیتا ہے، اجرت دیا، واپس آیا۔ جب جلد ساز کے ہاں پہنچا تو اس سے کہا قرآن شریف کی جلد تیار ہو گئی؟ کہا کہا پانی لاؤ، میرا وضو نہیں ہے، پہلے میں وضو کر لوں پھر اسے ہاتھ میں لوں۔ اب وہ جوتے والا چمڑا سوچتا ہے کہ جب مجھے پہنا تھا تو وضو نہیں کیا تھا، یہ کون سی نئی چیز آ گئی ہے سامنے؟ اور پھر وہ یہ منظر دیکھتا ہے کہ آپ احتیاط سے وضو کرتے ہیں اور پھر قرآن کریم کو وہ احتیاط سے لاتا ہے اور آپ اس کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اسی چمڑے کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، سر پر رکھتے ہیں، سینے سے لگا کے چلتے ہیں، تو اب جوتے والا چمڑا چیخ پڑتا ہے، بڑا غضب ہو گیا، ہم تو ایک ہی جانور کے چمڑے تھے، ہمیں ایک ہی انسان نے کاٹا تھا، ایک ہی کمپنی میں ہماری صفائی ہوئی تھی، ایک ہی کمپنی میں ہمیں دباغت کیا گیا تھا، یہ کیا بات ہے کہ ہمیں پیروں سے روندا جا رہا ہے، اسے آنکھوں سے لگایا جا رہا ہے؟ تو قرآن میں لگا ہوا چمڑا بولے گا، نادان، نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، تجھے پیروں سے نسبت ہے، مجھے خدا کے کلام سے نسبت ہے، مجھے خدا کے کلام سے نسبت ہے۔ دیکھا آپ نے نسبت نے کہاں پہنچا دیا؟ میں آپ کو بتاؤں، ایک ہی انسان نے ایک ہی جگہ سے مٹی کو گوندھا، پانی ایک ہی جگہ تھا، ایک ہی سانچے میں 2 اینٹیں بنائیں، ایک ہی چمنی میں اسے پکا لیا، صورت ایک، شکل ایک، قیمت ایک، حقیقت ایک، ماہیت ایک، وزن ایک، مگر اس نے ایک اینٹ کو سنڈاس میں لگایا، ایک کو جا کے مسجد میں لگا دیا۔ اب سنڈاس والی جو غلاظت میں پڑی ہوئی اینٹ ہے وہاں آپ کیا کرتے ہیں، اور مسجد والی اینٹ بے وضو وہاں نہیں جاتے، وہاں خدا کا سجدہ کرتے ہیں۔ اب اگر وہ غلاظت میں پڑی ہوئی اینٹ چیخ پڑے، ہم تو ایک ہی مٹی سے بنائے گئے تھے، ایک ہی سانچے میں ڈھالے گئے تھے، ایک ہی بنانے والے نے بنایا تھا، ایک ہی کمپنی میں ہمیں پکایا گیا تھا، وزن ایک، ماہیت ایک، حقیقت یہ کیا بات ہے؟ وہاں عبادت کیا جائے اور ہمیں غلاظت میں آلودہ رکھا جائے تو مسجد میں لگی ہوئی اینٹ بولے گی، نادان، نسبت بڑی چیز ہے، تجھے وہاں سے نسبت ہے، مجھے خدا کے گھر سے نسبت ہے۔ نسبت کا معاملہ ہی عجیب و غریب ہے۔ آپ سوچیں، سب سے زیادہ ذلیل چیز جوتا، سب سے زیادہ ذلیل جوتا پیروں میں پہنا جاتا ہے، مگر آپ نے دیکھا نہیں، میں نے ایک مرتبہ یہ بھی دیکھا کہ آپ کے بغل میں ایک جوتا نظر آ رہا، ارے یہ تو بغل میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، یہ پیروں میں۔ کہا تم نہیں جانتے یہ میرے پیر و مرشد کا جوتا ہے، یہ میرے پیر و مرشد کا جوتا ہے، میں سر پہ بھی رکھوں گا تو سمجھوں گا کچھ کم ہی ہوا ہے۔ یہ نسبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ خیال کرتے رہیں، نسبت کا انداز آپ دیکھیں، آپ جوتا اور فرشتوں کے سر پر، جوتا اور فرشتوں کے سر پر، آپ کہیں گے بڑے غضب کی بات، یہ تو بات مثال ہے، تو میں تابوت سکینہ کی یاد دلاؤں گا، تابوت سکینہ کی یاد دلاؤں گا جس میں انبیاء کرام کے تبرکات تھے، تو حضرت کلیم کا جوتا بھی تھا،
وَتَحْمَلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور ملائکہ اسے سر پہ لے کے چلتے تھے، اور اسے ملائکہ سر پہ لے کے چلتے تھے۔ ذرا سا آپ خیال کریں، معلوم ہے کہ نسبت نے کہاں پہنچا دیا اس چیز کو، کیا مقام ہوتا ہے نسبت کا۔ اچھی نسبتوں کا یہی حال ہے، اسی اچھی نسبت نے مدینے کو ایسا بے نظیر بنا دیا ہے کہ اللہ کے رسول کے جسم کو جس زمین کے حصے سے تعلق ہے، یعنی خاک کا جو ذرہ جسم رسول سے لگا ہوا ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، میں اس ذرے کی بات کر رہا ہوں جو جسم رسول سے لگا ہوا ہے، جزو رسول نہیں ہے، جو جسم رسول سے لگا ہوا ہے وہ جزو رسول نہیں ہے، وہ عرش سے افضل ہے۔ تو خاک کے وہ ذرے جو بشریت مصطفیٰ کا جز بن گئے، ان کی افضلیت کون بیان کر سکتا، ان کے مقام اور ان کی منزل کو کون سمجھ سکتا ہے۔ تو معلوم ہے دوستو، یہ نسبت کے چند اشارے میں جس بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اگر ادھر ہی رہ گیا تو پھر وہاں تک شاید نہ پہنچ سکوں۔ اور ایسے ہی بری نسبت کا بھی حال ہم نے دیکھا ہے۔